اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور حج کے اندر بتایا کہ حج بھی ہے اور ہا کے فتح اور کسرت دونوں کے ساتھ ہیں، بمعنی قصد کیے۔ پھر آگے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، حج فرض ہے اس آدمی پر جو استطاعت رکھتا ہو۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ استطاعت 3 قسم پر ہے، استطاعت بدن کا، استطاعت بالمال، استطاعت بالبدن والمال۔ تو امام مالک رحمہ اللہ استطاعت بالبدن کو مراد لے رہے ہیں یہاں سے کہ آدمی طاقتور ہو، صحت مند ہے تو بس حج فرض ہے، چاہے اس کے پاس مال نہ بھی ہو، زیادہ راہ کرایہ وہ شرط نہیں ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ استطاعت بالمال شرط مراد ہے یہ، کیونکہ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من استطاع الیہ سبیلا سے جو تفسیر کی ہیں اس میں ہے کہ بالزاد والراحلہ۔ امام حاکم نے روایت نقل کی، اس میں یہ ذکر فرمایا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ زاد راہ بھی ہو اور سواری بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں مراد لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ تو لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق مال نہ ہو تو پھر بھی حج فرض ہے، صحت مند ہو۔ امام شافعی کے نزدیک صحت مند نہیں ہے، اپاہج ہے، چل پھر نہیں سکتا، لیکن مالدار ہے تو اس پر بھی فرض ہے، کسی کو حج بدل کے طور پر بھیج دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہاں دونوں شرط ہیں، جب یہ دونوں ہوں گے تو پھر فرض ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ومن کفر، جو کفر کرے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہان سے غنی ہے، اللہ کو انسانوں اور جنات اور فرشتوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کفر سے مراد یا تو کفر باللہ مراد ہے یا کفر بفرائض اللہ مراد ہے، یعنی حج نہیں مانتا۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں پر، واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، فیجازیکم علیہ، اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیں گے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم تصدون تصرفون انہیں پیر دیتے ہو اللہ کے دین سے لوگوں کو، من آمنا جو ایمان لاتے ہیں، نبی کے تکذیب کر کے، وقت مناتی اس کے صفات تم چھپاتے ہو، تبغونہا عوجا، تم اس تطلبون السبیل عوجا، تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، عیبا مائلۃ عن الحق وانتم شہداء، تم جانتے ہو کہ بأن الدین المرضی هو القیم دین الاسلام کما فی کتابکم، تمہاری کتاب میں بھی یہی بات ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ غافل جس سے تم کرتے ہو من الکفر والتکذیب، وانما یؤخرکم الی وقتکم فیجازیکم، یہ تو کل ہو چکا ہے نا یہ سبق، ہاں بھائی۔ ونزل لما مر بعض اليهود على الاوس والخزرج فغازه تالفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلیۃ من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون۔ اگلے آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اس کے مصنف رحمہ شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ اوس اور خزرج زمانہ قدیم سے ان کے آپس میں دشمنیاں چل رہی تھی۔ حضور جب تشریف لائے دونوں قبیلے عرب کے ہیں، مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، آگے آ رہا ہے، بھائی بھائی بن گئے، دشمنیاں ختم ہو گئے۔ تو اس پہ یہود کو غصہ آ گیا، اور یہودیوں میں سے ایک آدمی تھے شاس بن قیس، وہ ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہاں پہ اوس اور خزرج کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، بڑے محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے اندر وہ عداوت جاگ گئی، وہ آ کے بیٹھ گئے خیر خواہ کے طور پر، باتوں باتوں میں ایسے باتیں، پرانے باتیں چھیڑ کے جو ہے ان کو لڑایا۔
ایک دوسرے کے فخری اشعار، یہ وہ بات سمجھ میں آئی؟ اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، ایمان والو تو پھر اہل کتاب کے بات مانو گے تو یہ تمہیں کافر بنائیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ہمارے طرف آؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کیسے کرو گے؟ استفہام تعجیب کے لیے یا توبیخ کے لیے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کفر کیسے کرو گے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی موجود ہے تمہارے اندر۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو، یا یعتصم باللہ، یا یتمسک باللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے ہدایت اس کو دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو پورا ڈرو۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں مرفوعی ہے، دوسری روایت میں موقوفی ہے، تو حق تقاتہ، اللہ سے پورا ڈریں۔ اللہ سے پورا ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بأن یطاع فلا یعصى، اللہ کے اطاعت کی جائیں ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ویشکر فلا یکفر، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ ویذکر فلا ینسیٰ، اللہ کو یاد کیا جائیں، فلا ینسیٰ، اللہ کو نہ بولیں۔ فقالوا یا رسول اللہ ومن یقوی علی ھذا، یا رسول اللہ اس پہ کس کی طاقت ہے کہ ایسے انسان کون ہوگا انبیاؤں کے علاوہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو، جس سے ناشکری سرزد نہ ہو، اللہ کی نعمت کا کبا حقہ شکریہ ادا کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اس لیے مفسرین کا دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم یہ ناسخ ہے، تقوی اپناؤ لیکن اپنے استطاعت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دوسرے عام محققین فرماتے ہیں مفسرین کہ نئی آیت منسوخ نہیں ہے، فاتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی تاکید کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرے مگر تمہاری موت نہ آئے مگر تابعداری اور توحید میں موحدون، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، عمل میں اونچ نیچ اگر ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے، لیکن عقیدے میں کوئی فتور نہ ہو، عقیدے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جتنا بڑا گناہ گار ہو اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، لیکن کفر اور شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے دستور یہی ذکر کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ اللہ کے رسی کو، جميعا سب۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی دین۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن کیسے اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور جتنا پڑھو گے اتنا ہی اس میں تازگی آئے گی، پرانا نہیں ہوتا۔ ومن قال به صدق ومن عمل به رشد، بس ہے نا، ومن اعتصم به هدي الى صراط مستقیم۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ قرآن پر عمل کرنے سے انسان ہدایت پاتا ہے، مضبوطی سے قرآن کو پکڑے گا، ہدی الی صراط مستقیم۔ ولا تفرقوا، اختلاف پیدا نہ کریں۔ آپ کو بتا دیا کہ تفرق سے مراد تفرق اصول مراد ہے، تفرق فروع مراد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ہیں مختلف مقاصد کے لیے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک عقیدے پہ کام کر رہا ہے، ایک دفاع صحابہ پہ کام کر رہا ہے،
ایک نظام حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئے نا، سیاسی میدان میں دین کی خدمت کر رہا ہے، اور ایک کسی اور ختم نبوت کے سلسلے میں کام کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئے نا۔ یہ ساری جماعتیں ہیں جن کا مقصد سب کا ایک ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ہے، اصول ایک ہے، ضوابط ایک ہے، اس کو تفرقہ یا وہ فروعات جو ائمہ اربعہ کے یا اسی طرح ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، ایک امام ایک جیسے کہہ رہا ہے، دوسرا امام دوسرے کے جیسے کہہ رہا ہے، اجتہادی مسائل ہیں، وہ تفرقہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ تفرق نہیں ہے، کیونکہ اختلاف امتی رحمہ اگرچہ روایت ضعیف ہے، کیا ہے کہ میرے امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف سے باتوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھو میں جو بھی کہوں آپ کہیں گے ہاں ہاں استاذ نے کہا، بس تحقیق کے مادہ ختم ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے بھائی؟ آپ یہ آنکھیں بند کر کے یہ کہیں کہ استاذ نے کہا بس، کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں استاذ نے کہا بس میں تو نہیں مان رہا اور بات کسی کی، تو یہ آدمی محقق نہیں بن سکتا۔ تحقیق کے مادہ اس وقت ہوگا جب اختلاف کسی چیز میں پیدا ہو جائیں، تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں، حقیقو بات سمجھ میں آئے نا۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں؟ استاذ کے کہا بات اور پیر صاحب کے بات، بڑے کے بات ایک حد تک ماننے ہیں نا، تو ہمارے لیے تو اصول قرآن و سنت ہے، کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت ہے۔ بڑے کے بعد، پیر صاحب کے بعد، اپنے بڑے کے بعد کو قرآن و سنت کے ساتھ تولیں گے، برابر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی مخالفت، رسول کے مخالفت میں کسی کے بعد، تو اس لیے اختلاف یہاں مراد اختلاف اصول مراد ہے۔ عقیدے میں اختلاف ہے تو وہ آپ کے بھائی نہیں بن سکتا، بات سمجھ میں آئے نا، وہ آپ کا بھائی نہیں بن سکتا، تو اس لیے ولا تفرقوا بعد الاسلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقے بن گئے، میرے امت 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ، مگر ایک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ وہ کون ہوں گے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرا صحابہ جس راستے پہ گئے نا اس کو جو اپنائیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک خاص جماعت مراد ہے، ان صحابہ کے طرز و زندگی کو جو جماعت اپنائے گی، حضور کے طریقے کو جو جماعت اپنائے گی، بس وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہمیشہ مسلمانوں میں تفرق اور اختلاف یہی سبب بنا ہے زوال کے۔ مسلمانوں کے مختلف ملکیں بن گئے نا، مختلف حدودات و سرحدات بن گئے کہ یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، پھر ایک دوسرے میں تفرقہ، یہ عرب ہے یہ عجم ہے۔ حضور نے تو فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، عربی کا عجمی پر، عجمی کا عربی پر، سفید کا سیاہ پر، سیاہ کا سفید پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا فضیلت کے معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، دینداری ہے۔ فضیلت کے معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، دینداری ہے۔ تو جب مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ ہوگا پھر مقصد وہ جو ہے رہ جائیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے کہا شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا جیل سے رہا ہو کر جب ہندوستان پہنچے تو لاکھوں لوگوں نے استقبال کیا۔ استقبالیہ جلسے میں جو تقریر کی اس نے کہا کہ اتنا عرصہ میں جیل میں رہا، میں نے مسلمانوں کے زوال کے بارے میں سوچا کہ مسلمان آج کمزور کیوں ہے دنیا میں، اتنی بڑی طاقت دنیا کو سنبھالا مسلمانوں نے، صدیوں دنیا پر حکمرانی کی، آج یہ حال کیوں ہے؟
فرمانے لگے مجھے دو سبب سمجھ میں آئے، ایک قرآن کریم کو چھوڑنا، دوسرا یہ ہے کہ آپس میں اختلاف، چاہے یہ تفرقہ مذہبی طور پر ہو، جماعتوں کی شکل میں ہو، یا یہ تفرقہ قومیت کے بنیاد پر ہو، لسانیت کے بنیاد پر ہو، ملکی طور پر ہو۔ سمجھ آئی بات؟ یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ملک سے یہ سارے ظاہر قاتل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دروہا فإنہا منتنا، یہ قومیت کی باتیں، یہ لسانیت کی باتیں چھوڑ دیں، اس سے بدبو آتی ہے۔ اللہ نے جو کلمے کا رشتہ ہمیں دیا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں عرب اور عجم، امیر اور غریب ایک جیسے بیٹھتے تھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ نہیں سمجھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اب بقیہ جو میرے جتنے بھی زندگی ہے، میں ان دو چیزوں پر کام کروں گا، ایک قرآن کے دروس عام کروں گا، مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کروں گا، قرآن سمجھ جائیں، دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو متحد کروں گا۔ آج دیکھیں مراکش سے لے کر الجزائر تک، اسی طرح انڈونیشیا تک، یہ مسلمانوں کے سارے ملک ایک لڑی ہے، پورا خلیج کا آپ دیکھیں، ایک ملک کے ساتھ زنجیر کی طرح، ایک ملک کے ساتھ دوسرا ملک، بیچ میں کوئی ملک نہیں ہے غیر مسلموں کے، ماں سوائے ایک اسرائیل کے، جو ایک چھوٹی سی ملک ہے، وہ بھی خود ساختہ ملک بنا دیا ہے۔ وسائل مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا چلتی ہے تیل سے، تیل زیادہ تر ذخائر مسلمانوں کے پاس ہے، بڑے پہاڑ جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے، بڑے جنگلات مسلمانوں کے پاس ہیں، بڑے بحیرے جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن استفادہ کون کر رہا ہے؟ دوسرے کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے حال دیکھیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہمارے حکمران غلامی کے اسکنجے میں ہیں، ہم مقروض ہیں، ہر فرد مقروض ہے، IMF کے مقروض ہے، کسی اور کے مقروض ہے۔ تو مقروض آدمی اپنے آزادی کا اعلان نہیں کر سکتا نا۔ کل کو آپ کے گردن پکڑ لیں گے کہ میرا قرضہ دے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ تو آپ کے پاس ادائیگی کی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن آپ کسی کے مقروض نہ ہو۔ آج دنیا کو سامنے دیکھو، دنیا کو شکست دی طالبان نے، دنیا کو شکست دی، کوئی ایک ملک ان کو نہیں مان رہا ہے، کوئی ایک ملک ان کو تسلیم کرنے کے لیے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے استقلال اور اپنے تشخص کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ دنیا کتنے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم مانیں گے، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ کل کو پھر جو ہے ہم تمہارے مطالبات مانیں گے۔ 1 روپے کا قرضہ جو ہے IMF کا نہیں ہے، بلکہ الٹا افغانستان کا جتنا بھی سرمایہ تھا، اربوں ڈالر جو رکھا ہوا تھا عالمی بینک میں، اس کو امریکہ نے منجمد کیا، بلکہ امریکہ ان کے مقروض ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو ہے جو لوگ مارے گئے تھے ان کے ورثوں کو دیں گے یہ پیسے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ جب استقلال آ جائے نا پھر دنیا ڈرتی ہے، اور ذہن غلام ہو تو پھر کبھی استقلال نہیں آ سکتا۔ ہم 1000 دعویٰ کریں کہ ہم آزاد ہیں، کون سی آزادی ہے بھائی؟ صرف نماز روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا نام آزادی نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر
اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے قانون نافذ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے عدالتیں جو ہیں وہاں قوانین جو ہے وہ انگریز کے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا، وحدت اپنانا پڑیں گے، تو پھر یہ قوت بنے گی. دنیا میں خلافت تھی جیسے بھی تھی، پہلے بھی آپ کے سامنے 2-3 دفعہ کہا، امویین کا خلافت تھا، پھر عباسین کا آیا، پھر بیچ میں فاطمین کا آیا، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ آیا. یہ 3-4 خلافت ایسے آئے جو پورے دنیا پہ مسلمانوں کو متحد کیا. جیسے بھی تھا آخری خلافت جو ہے عثمانیہ کمزور ہوتے 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 ایک وحدت کا ذریعہ تو تھا. دنیا کو پتہ تھا کہ یہی خلافت ایک ایسی چیز ہے، یہی عمارت ایک ایسی چیز ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرے گا، اور مسلمان جب ایک ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے خیر نہیں ہے. تو انہوں نے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا مسلمانوں کو. سمجھ نہیں آئی بات؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا کیوں تفرق بازی کرتے ہو؟ بخارا اور سمرقند سے لے کر فلسطین تک، بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی طرح انڈونیشیا اور ملیشیا سے لے کر مصر تک اسلامی حکومتیں تھیں. مسلمان یہاں سے بغیر کسی ویزے کے وہاں جاتا، اور بغیر کسی ویزے کے وہاں سے یہاں آتا، اپنے مرضی سے جس ملک میں جانا ہے، جس ملک میں رہنا ہے، جس ملک میں علم حاصل کرنا ہے. محدثین و فقہاء کا آپ کے سامنے ہے. آج کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ بارڈر بند کر دیے، کہتا ہے ایک ملک دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا ویزے کے بغیر. ہاں بھائی، سمجھ نہیں آئی بات؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا کیوں تفرق بازی کرتے ہو؟ مسلمان تو کجسد واحد، حدیث نے حضور نے فرمایا نا، مسلمان کا مثال تو ایک جسم کے مانند ہے، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو جائے تو پھر سارے جسم متاثر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سر میں درد ہو اور باقی جسم آرام میں رہے، نہیں. تو سارے مسلمانوں کی دکھ آپ کے دکھ ہے، سارے مسلمانوں کی خوشی آپ کی خوشی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دیکھیں اتحاد اور وحدت کو اللہ نے نعمت قرار دیا. اللہ کی نعمت کو یاد کرو اے معاشر الاوس والخزرج، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیے، فاصبحتم بنعمتی، فصرتم بنعمتی اخوانا، تم اللہ کے احسان سے بھائی بن گئے، دین اور مدد میں ایک دوسرے کے ساتھ. وکنتم علی شفا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہے لیکن دوسرے کو آگے کر دے نہیں. میدان جہاد میں بھی جب زخمی ہوتا ہے پانی لے کر آتا ہے تو کہتا ہے نہیں دوسرے کو دے دیں، دوسرے کو دیا تو وہ پیچھے سے آواز آیا تو اس کو دے دیں. ایک روایت میں 7 کا آتا ہے، ایک روایت میں 3 کا آتا ہے. تو جب تیسرے تک پہنچا تو وہ شہید ہو، پھر دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید، پہلے کے پاس آئے وہ بھی. وہ ایک گلاس پانی تینوں سے رہ گیا. جذبہ تو اسی کو کہتے ہیں نا، جب اس طرح قربانی ہو. کیوں؟ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھا، صحابہ دنیا کے حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے لیکن کچھ نہیں ہے. کما ان انزلناہ من السماء، اللہ نے کتنا دنیا کے مثال بیان کیا. وہ پانی جب برستا ہے نا زمین پہ، بنجر زمین پہ، تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہر طرح کی ہریالی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب موسم بدلتا ہے، خزاں کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سبزہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. یہی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، تازگی. آدمی سمجھتا ہے کہ یہی رہے گا، سمجھ نہیں ہے بات. پتہ نہیں، کبھی انسان جوانی اور صحت میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر بڑھاپا آئے گا. لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ابھی انتقال کر گئے. وہ فرما رہے تھے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جوانی کیسے گزر گئی. بات سمجھ میں آئے نا.
تو ہمیں بتا رہے تھے، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جوانی کیسے گزری، نہیں سمجھے؟ تو یہی حال سب کی ہے، سمجھ نہیں ہے، کیونکہ خوشی کا زمانہ جتنی بھی لمبی ہو جائے نا تو آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ بیماری اور غم کے جو زمانے ہوتے ہیں یا بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے، وہ تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے، اور وہ پھر محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وشبابوں کا قبل حرمک، اپنے جوانی کو غنیمت سمجھیں بڑھاپے سے پہلے، اپنے صحت کو غنیمت سمجھیں موت سے پہلے، بیماری سے پہلے، اپنے حیات کو غنیمت سمجھیں اپنے موت سے پہلے، اپنے مالداری کو غنیمت سمجھیں محتاجی سے پہلے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن انسان کو کب احساس ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا مال کے بڑھاوا نے، بس یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میں، اسی میں حتی زرتم المقابر، اچانک جو ہے وہ موت قبرستان پہنچ جاتا ہے آدمی۔ پھر جب آنکھ کھل جاتی ہے نا، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر اپنے یقینی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ میں تو خسارے میں تھا۔ لیکن اس وقت ہے پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پر تھے، لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوعِ فِيهَا إِلَّا أَن تَمُوتُوا كُفَارًا، اگر موت کفر میں آ جاتی نا تو بس وہ اسی میں گرنا تھا تمہیں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے ایمان کے ذریعے سے تمہیں بچایا۔ كَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُم مَّا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ نے بیان کیے تمہارے لیے دلائل لعلکم تہتدون۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہو جائیں تم میں سے ایک جماعت يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائیں لوگوں کو، اسلام کی طرف۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر کرے نیکی کی طرف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو کیا کریں؟ روکیں۔ اولئک، یہ جو دعوت دینے والے، الامرون الناہون ہم المفلحون، یہی ہے کامیاب، الفائزون۔ آپ کو بتایا کہ منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت اور عقل دونوں کیا کہیں؟ برا کہیں۔ یا منکر، اور اس کے مقابلے میں معروف وہ ہے جو شریعت اور عقل دونوں اس کو اچھا کہیں۔ یا ایک معنی یہ ہے کہ معروف وہ ہے کہ ما وافق الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے موافق ہو۔ منکر وہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالفت میں ہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ معروف سے مراد اطاعت ہے، اطاعت ہے سارے، اور منکر سے مراد معاصی اور گناہ ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے منکر، بات سمجھ میں آئے نا، ہر برائی مراد ہے، سمجھ میں بات آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں اصول بتا رہے ہیں۔ منکم میں مفسر فرما رہے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے، لأن ما ذکر فرض کفایت لا یلزم کل الامہ ولا یلیق بکل احد کالجاہل۔ کیوں؟ دعوت کا کام ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، اور ایک آدمی جاہل ہے اور جاہل کے اوپر یہ دعوت کا کام نہیں ہے۔ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ داعی جس چیز کا دعوت دے رہا ہے اس کو جانتا ہو، کم از کم 6 نمبر اس کو آتا ہو۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کیا ہو؟ ہاں، اس کے بغیر نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ پھر یہ ہے دعوت کا اصول، یہی ہے کہ نرمی کے ساتھ کیا کریں؟ فرعون کو کہا تھا نا، فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون کو، فقولا لہ قولا، نرم بات کہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ابتدا میں یہی ہوگا۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تھوڑے سے کیونکہ دعوت کا مثال دوا کی ہے. دوا یہ نہیں کہ ہر وقت آپ میٹھی دوا دیں کسی کو, نہیں, میٹھی سے فائدہ ہوتا ہے تو میٹھی دے دیں, کڑوی سے ہوتا ہے تو کڑوی دے دیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. یہ مراحل ہیں نا. وذالک اضعف الایمان. وذالک قرآن کریم میں اللہ نے یہ اصول فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نرمی سے دونوں کو ملائیں. فَإِن بَغَتْ, آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں بھائی حافظ صاحب ہے کوئی یا سارے رمضانی ہیں؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. جو نہیں مانتا, جو بغاوت کرے گا, جو نہیں مانے گا, پھر اس کے ساتھ سارے مل کر لڑیں. صرف نرمی سے نہیں یہ کام ہوگا, سختی بھی. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دعوت ایسے ہو کہ بس کوئی اگر آپ کو گالی بھی دیتا ہے تو نہیں, ایسا نہیں ہے. حضور کے دو ادوار ہیں. تبلیغ حضرات تو ابھی مکی زندگی میں چل رہے ہیں. کس میں چل رہے ہیں؟ مکی زندگی میں. وہاں پہ یہی بات تھی, کسی نے گالی دی, کسی نے کچھ کہا, تو اللہ نے یہی فرمایا کہ 70-80 آیتوں میں یہی فرمایا کہ صبر کریں, صبر کریں, صبر کریں. سارے مفسرین فرماتے ہیں یہ سب منسوخ ہو چکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اگر کافر یا نافرمان جو ہے کوئی شرارت کرے گا تو اس کے مقابلہ بھی کرنا ہے, تو مدنی زندگی کا بھی ملانے پڑیں گے اس کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر دین مکمل ہوگا. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں. تو بہرحال آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس کے حکم مختلف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اپنے غالب گمان سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا تو اس صورت میں یہ لوگ برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور نیکی کو بجا لائیں گے, میرے دعوت اثر کرے گا, تو اس صورت میں دعوت دینا جو ہے فرض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں دو گے تو آپ تارک فرض ہو جائیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ اور اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ یقین ہو کہ میں دعوت دوں گا تو یہ لوگ مجھے گالی دیں گے اور مجھے جو ہے نقصان پہنچائیں گے, تو پھر اس صورت میں دعوت نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دعوت دوں گا تو مجھے یہ ماریں گے اور میں اس پہ صبر نہیں کر سکوں گا, پھر الٹا میں اپنے اس مشن سے ہٹ جاؤں گا, تو پھر دعوت نہ دینا افضل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی طرح ایک صورت یہ ہے, ایک آدمی سمجھتا ہے کہ دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں ہے, مانیں گے تو نہیں, لیکن آگے سے ماریں گے بھی نہیں اور گالی بھی نہیں دیں گے, دعوت دینا افضل ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ساخت ہو جائیں گے. ماننا اور نہ ماننا ان کی بات ہے, لیکن آپ اپنے ذمہ ساخت کریں گے. سمجھ میں بات آئی؟ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کتنی؟ 5. پہلے چیز یہ ہے کہ علم. داعی کیا ہونی چاہیے؟ عالم. عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھائی مدرسے سے فاضل ہو, یعنی جس چیز کا دعوت دے رہا ہے اس کے لوازمات کو وہ جانتا ہو, کیونکہ جاہل اچھے طریقے سے دعوت نہیں دے سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو, بس دین کی سربلندی مقصود ہو, کوئی اور دنیا غرض لالچ نہیں ہے اور اپنے بڑائی مقصود نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ دعوت دیں, سختی سے نہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اپنے آپ کو بھی شامل کر کے. چوتھا یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہو, صابر ہو, حلیم ہو, کیونکہ داعی کا صفت یہ ہے اس کے اندر صبر کا مادہ ہو.
اور پانچواں یہ ہے جو دعوت دے رہا ہے اس پہ یہ پہلے عمل کر کے دکھائیں. پہلے کیا کر کے دکھائیں؟ عمل کر کے دکھائیں. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دائی دعوت دینے کے بعد اپنے لیے چندہ نہ مانگے. کیا کریں؟ کیوں؟ والواعظ اذا سأل الناس شيئا في المجلس لنفسه لا يحل له ذلك. اگر مانگے گا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لأنه اکتساب الدنیا بالعلم. اس نے کیا کر دیا بھائی؟ دنیا دین کے نام سے کما رہا ہے. دین دنیا کمانے کا ذریعہ چندے کا چیز نہیں ہے کہ آپ کے دعوت کا لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو 1 گھنٹہ تقریر کیا مولوی صاحب نے، وہ تو یہ سارے سلسلہ یہ چندے کا سلسلہ تھا. وہ بات سمجھ میں آئے نا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی پانی میں ہے یا نہیں ہے؟ دے دینا تھوڑی سی، جلدی کریں. بات سمجھ میں نہیں آئی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ اچھا وقیل زائتن لتکون امہ. یا یہ ہے کہ منکم میں من تبعیضیہ ہے، دعوت ہر آدمی نہیں کرے گا، جاہل دعوت. دوسرا یہ ہے کہ یہ من زائد ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح تفرقوا عن دینہم، اپنے دین میں انہوں نے مختلف فرقے بنائے. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اختلاف کیے اس میں اس کے بعد کا ہے ان کے پاس واضح دلیل. یہود و نصارہ اولئک لہم عذاب عظیم. ان کے لیے عذاب بڑے ہیں. دیکھیں استاد آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یاد کریں وہ اس دن جس دن سفید ہو جائیں گے. پانی نہیں ہے بھائی، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹھنڈا نہیں گرم چاہیے، ابھی ٹھنڈے کا زمانہ نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی نا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن سفید ہو جائیں گے وجوہ بہت سے چہرے، وتسود وجوہ سیاہ ہو جائیں گے بہت سے چہرے قیامت کے دن، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے. وَهُمُ الْكَافِرُونَ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا. ان کو ڈرانے کے لیے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم. کیونکہ پتہ تو ہے نا، ان کو بھی پتہ ہے، کہنے والوں کو بھی پتہ ہے. یوم اخذ المیثاق. بعد ایمانکم کہاں کا؟ یہ تو شروع سے ہی کافر تھے. کہتا اللہ سے وعدہ لیا تھا نا. کیا لیا تھا؟ وعدہ لیے تھے کہ ایمان لے آئیں گے. سمجھ میں بات آئی؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. واما الذین ابیضت وجوہہم. وہ لوگ جن کے چہرے سے سفید ہوں گے مومن، ففی رحمت اللہ. اللہ کے رحمت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ. سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدع. دین میں جو بدعت کا ایجاد کرتے ہیں نا، جو 2 نمبری کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ اگرچہ نام مسلمان کے ہیں، نام عاشق رسول ہے، سمجھ نہیں آئی بات، لیکن وہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. وہاں اچھا ہم فیہا خالدون. تلک آیات اللہ. یہ آیا اللہ کے دلائل ہیں. نتلو علیک. ہم آپ کے اوپر پڑھ کر سناتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اللہ کسی سے ظلم نہیں فرماتے. بے یاخذہم بغیر جرم. کسی نے کیا نہیں ہو اور ان کو پکڑ لیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، ملک کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے عبیدہ. یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ملکن ہے یا ملکن ہے. ہاں بھائی، پتہ نہیں آپ لوگ یاد کرتے نہیں ہیں نا. 2 دفعہ آپ کو
یہاں دونوں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ ملکن ہو. کیوں؟ ملکن ہوگا تو پھر عبیدن آگے آ رہا ہے نا، تو پھر دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا. اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے غلام ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں. ملکن ہوگا تو بادشاہت مراد ہوگی، بادشاہت بھی اللہ کی اور خلقت بھی اللہ کے اور غلام بھی یہ اللہ کے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کے طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. تو مرجع کون ہے؟ اللہ. گھوم پھر کے وہیں جانا ہے، آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے. بس ہے.